السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 203 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے 2 کرنٹ افیئرز ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں. ویسے تو افیئرز کافی سارے تھے لیکن چونکہ اس ویک میں مسلمانوں کے اوپر ایک افتاد ٹوٹی، اس کو کرنٹ افیئر بنانا ضروری تھا. پہلا ٹاپک جو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ 12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات جو اسرائیل نے گردی کی، ایران کے اوپر اٹیک کیا، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. اور دوسرا ٹاپک 12 جون کو ایئر انڈیا کی جو فلائٹ ہے 171، اس کا جو ایئر کریش ہوا، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہے، خصوصاً نان مسلمز کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں، ان کے مرنے کے اوپر کس طریقے سے افسوس کیا جائے، اسی طریقے سے ان سے لین دین کا معاملہ، ان سے سلام کرنے کا معاملہ، دوستی کرنے کا معاملہ، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ 10 کے قریب بنتی ہیں. انشاءاللہ ان کو میں اسی کانٹیکسٹ میں ڈسکس کروں گا. تفصیل میں جانے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ میں کر دوں. چونکہ پہلگام انسیڈنٹ کے بعد انڈیا میں ہمارا چینل بین ہو چکا ہے اور ہمارے آفیشیل چینل کی جو ویورشپ ہے اس کا آلموسٹ 25 سے لے کر 27% انڈین لوگ تھے. اب وہ تو ظاہر ہے کہ اس چینل سے محروم ہے جب تک کہ وہ وی پی این کا یوز نہیں کرتے. الگ سے چینل بنانے کا فائدہ نہیں ہے، اس میں پھر ویورشپ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. پھر آج کل جو یوٹیوب کی پالیسی آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لگتا ہے کہ سارا الگوریدم اے آئی کے حوالے کر دیا ہے، اور خصوصاً جو اسلامک کنٹینٹ بناتے ہیں چینلز، ان کو وہ اس طرح پروموٹ نہیں کر رہے. تو اس میں جو لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں وہ تو آسانی سے ظاہر ہے ایکسیس کر سکتے ہیں ہمارے چینل کی، انڈینز. لیکن جو انڈینز انڈیا میں رہتے ہیں ان تک انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں کہ وہ وی پی این کا یوز کریں اور جو کرنٹ افیئرز کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں ہماری دیکھیں. رہ گیا دوسرا چینل ہمارا جو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے، اس کے اوپر ہم آلریڈی قرآن کلاسز اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو آج کی یہ پرچیاں میں ریکارڈ کرواؤں گا کوسچن آنسر سیشن کی 203، وہ بھی ہم اسی کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ایٹ لیسٹ انڈینز جو ہیں وہ کوسچن آنسر سیشن تو دیکھ سکیں، کیونکہ وہ چینل ابھی بین نہیں ہوا، آفیشیل چینل انہوں نے بین کیا. تو میں نے اس کی کمپنسیشن پھر اس طریقے سے ضروری سمجھی. اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو پہلا کریٹیکل ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا تھا. وہ 12 اور 13 جون 2025 کی درمیانی رات اسرائیل نے گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے 1 درجن سے زیادہ اٹیکس کیے ایران کے اوپر، اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے اٹیک کیے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی سیکیورٹی کا فیلور ہے کہ ان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کلنگ کر کے انہوں نے مار دیا، اور جو پاسداران انقلاب کے چیف تھے ان کو بھی شہید کیا. اسی طریقے سے کئی ایک سائنٹسٹ جو ہیں وہ شہید ہوئے اس میں.
اور کئی نیوکلیر سائٹس، ملٹری کی انسٹالیشنز بھی انہوں نے تباہ کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی آلموسٹ انہوں نے کمر توڑ دی ایک رات کے اندر ہی. اور ایران جو اتنے عرصے سے دعوے کر رہا تھا وہ اپنے دعووں میں اس طرح ثابت نہیں ہو سکے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ بات میں کوئی ٹونٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور اس وقت پوری دنیا کے مسلمان ظاہر ہے تکلیف میں ہیں کہ چند ایک جو اسلامک کنٹریز جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی اعتبار سے وہ سٹرونگ ہیں، ان میں ٹاپ کے 3 ملکوں میں ایران آتا ہے. اس کے باوجود ان کی سیکیورٹی کا اس طریقے سے فیل ہو جانا اور ان کے آرمی چیف کا شہید ہونا، نیوکلیئر سائنٹسٹ کا شہید ہونا اور سائٹس کا تباہ ہونا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے. اس کو اگر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے، اور اب تو کافی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ ایران کے اپنے لوگوں میں کئی چھپے ہوئے غدار تھے جنہوں نے اس لیول کی سیکیورٹی بریچ کی کہ اسرائیل نے بالکل پن پوائنٹ جا کے انہیں اٹیک کیا. مثلا ان میں سے ایک شخص اگر کسی اپارٹمنٹ میں 4تھی یا 5ویں منزل کے کسی کمرے میں سویا ہوا تھا تو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے ان کے میزائل نے اس کو ہٹ کیا. تو اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہو. اور یقیناً اندر سارے غدار موجود ہیں. مسلمانوں کو ہمیشہ غداروں کی وجہ سے ہی نقصان اٹھانا پڑا. ایران نے پھر بھی ہمت دکھاتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے، آلموسٹ کوئی 150 کے قریب بیلسٹک میزائلز. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں مزید میزائل پھینکیں گے، لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا. اور زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیں. کئی مسلمان ملک بھی ظاہر ہے ان کو سرزمین دیے ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ. اور پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا، وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. ہم پوری زندگی بابوں کے ڈوم بناتے رہے، ڈوم کہتے ہیں گنبد کو. تو اسرائیل نے آئرن ڈوم بنایا ہے اور ہم نے بزرگوں کے ڈومز بنائے ہیں. اور وہ سارے بزرگ جن کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں، ان ساروں کے مزاروں سے گزر کر یہ 200 کے قریب ہوائی جہاز اسرائیل کے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے، لیکن کسی بابے نے نگاہ مار کے کوئی F-35 نیچے نہیں گرایا. عراق کے اندر سارے دفن ہیں، ان کے اوپر سے ہو کر آئے ہیں. میرا خیال ہے اب ہمارے عوام کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے ظلم کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. رہا دعا کرنے کا معاملہ، ظاہر ہے وہ تو ہم کرتے ہیں، ہمیشہ تکلیف میں ہوں. میں بھی جب سے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، دعا تو کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ دوا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کافروں کے خلاف اپنی تیاری کر کے رکھو، پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور آلات جنگ کے ساتھ. ظاہر ہے اس زمانے میں سب سے تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑے تھے، اور آج اس کے ایکویلنٹ ہمارے پاس اور چیزیں آ چکی ہیں. میزائل ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑھ کر ایئر فورس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں بھی طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں تھی اور آج بھی ہے. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار تیر ہوا کرتے تھے. ایک شخص بڑے اچھے طریقے سے تلوار چلا سکتا ہے، لیکن تلوار تو وہ اس صورت میں چلائے گا جب اس کے مقابلے میں جو شخص آئے گا وہ بھی تلوار لے کر آئے گا. اگر مقابلے میں ہزاروں تیر آپ کے اوپر چلا دیے جائیں تو آپ تو پھر اپنے دشمن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے
فرمایا کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں کے اندر ہے. اس زمانے میں وہ تیر پھینکے جاتے تھے، اور یہ بات اتنی یونیورسل ہے کہ آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے، خواہ وہ ہتھیار جو ہیں وہ ایئر فورس کے ذریعے پھینکے جائیں، سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہوں یا بلسٹک میزائلز ہوں، یہ سب کے سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. جب تک ان میں ہم مہارت حاصل نہیں کرتے، اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو نہیں کرتے، کبھی بھی ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو جو اگلے زمانوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس زمانے میں اس طریقے سے ویلڈ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافروں کے اوپر غالب ہوئے. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اسلحہ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹکر کا ہوتا تھا. اگر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک تلوار لے کر نکلے ہیں نا، تو سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کر سامنے آتا تھا، اور پہلے اس طریقے سے 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر اوپن جنگ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے سے جو ان کا جنرل ہے وہ کلاشنکوف لے کر آ جائے. ورنہ مجھے بتائیں، اگر ایک شخص کلاشنکوف لے کر آ جائے اور سامنے 1000 تلوار والے بھی کھڑے ہوں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسلحہ برابر کا تھا، تعداد کی کمی ضرور ہوتی تھی. تعداد تو آج بھی دیکھ لیں، اسرائیل جو ہے وہ باقی ملکوں سے اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے، بلکہ مسلمانوں کے مولویوں کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے اسرائیل میں رہنے والے لوگوں کی تعداد سے. تو انہوں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی گیم ہے ساری. ٹیکنالوجی میں وہ اوپر چلے گئے ہیں. ظاہر ہے امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا، اپنی بھی ان کی محنت ہے. تو یہ اس زمانے میں چیز ثابت ہو چکی ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اور یہ جذباتی باتیں چھوڑ دیں کہ جی اگر آپ کا ایمان کامل ہے تو آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے تو تب بھی آپ جنگ میں جیت جائیں گے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. غزوہ بدر، احد کی اور خندق کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور وہ پیغمبر کے ساتھ تھی. پیغمبر کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیا گیا تھا، اس کے اندر دین کو غالب کرنا تھا عرب کی سرزمین میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر فرشتے نازل فرمائے اور اپنے نبی کی مدد فرمائی، اور یہ جنگیں معجزانہ طور پر جیتی گئیں. یہ ایکسٹراپولیٹ نہیں ہوئی ہیں. آپ کو کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ملے گا کہ جنگ قادسیہ میں پرشینز کے خلاف یا جنگ یرموک میں رومنز کے خلاف کبھی صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتے اترے ہوں. ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے وہ جنگیں جیتی ہیں. کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی. لہذا یہ جو آج کل آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں اور اردو کی شعر و شاعری میں آپ کو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے مثال دینا بالکل غلط ہے. وہ ایک اسپیسیفک کیس تھا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. ایک اور آپ اسپیسیفک کیس دیکھ لیں. نبی علیہ السلام کی پیدائش جس سال ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سال ابراہ کے لشکر کو تباہ کیا جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا. تو کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا؟ بالکل نہیں. نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یزید پلید کے دور کے اندر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی، غلاف کعبہ بھی جل گیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی حفاظت نہیں فرمائی. اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کے گورنر حجاج ابن یوسف نے، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کعبے کے اوپر حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. ان کی لاش جو ہے وہ لٹکا دی دروازے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. کوئی حفاظت نہیں ہوگی. ایک ایکسیپشن رپورٹ ہوئی بخاری مسلم میں کہ دجال کے اگینسٹ مکے اور مدینے کی حفاظت ہوگی. دیٹس آل. لیکن دوسری طرف اسی بخاری اور مسلم میں اتنی ساری چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں.
تو یہ بات سمجھ لیں، دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. ایک آدھ کوئی معجزہ پکڑ کے، وہ بھی نبی اسلام کی مبارک زندگی سے اسے ایکسٹراپولیٹ کر کے اور لوگوں کو معجزات اور کرامات کے چکر میں ڈال دینا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. ابھی دیکھ لیں، حال ہی میں آپ کے وہ سارے پول کھل گئے. وہ لیبیا میں ایک مسافر کی سٹوری عام ہوئی، واللہ عالم ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. وہ اس مسافر اور پائلٹ کی ملی بھگت ہے یا واقعی اوریجنل ہے. ہمارے پاس تو کوئی انسٹرومنٹ نہیں چیک کرنے کا، کیونکہ وہ پائلٹ جو تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دفعہ جہاز واپس آیا اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے. تو ایسی کون سی چینج آ گئی ہے؟ واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. چلیں ہم ان کے کہنے پہ اسے کرامت مان لیتے ہیں. اس طرح کی کرامت تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی حوصلہ افزائی کا معاملہ فرمائے، اس پر اپنا کرم فرما دے، اس کا اکرام کرے. کر کے اس نے بھی کچھ نہیں دکھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھی جہاز واپس آ کے مجھے لے جائے گا، میں نگاہ ماروں گا تو دوبارہ واپس آئے گا. لیکن یہ بھی میں اس کو صحیح مانتے ہوئے کہہ رہا ہوں، واللہ عالم کہ دوسری طرف کی بات درست ہو، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کی جو ایئر لائن تھی وہ آلموسٹ کنگال ہونے کے قریب تھی، تو یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا. عین ممکن ہے، مسلمانوں سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن چلے اسے ٹھیک مانتے ہوئے بھی، تو اس سے بڑی کرامت تو ہندو کے ساتھ ہو گئی ہے. ایئر فلائٹ جو 171 ہے، اس میں 11 نمبر جو سیٹ تھی، 11ویں والے سرکار نہیں، 11 نمبر سیٹ، اس پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ 242 مسافروں میں سے اکیلا بندہ بچا ہے، اور وہ ہندو ہے. تو یہ تو اس سے بھی بڑی کرامت ہو گئی ہے. تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس قسم کا معاملہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو جان بوجھ کے کوئی اس طریقے سے دیو مالائی قصے کہانی بنا کے پیش کرنا، ویسے اس کی بھی ٹیکنیکل ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کی موت مقرر کی ہوئی ہے وہ تو آ کر رہے گی. باقی دنیاوی اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں. وہ جس جگہ پہ بیٹھا تھا نا، وہ جہاز کا سب سے مضبوط ایریا ہوتا ہے، فیوزلاج اور اس پر کا جوائنٹ، ایگزیکٹلی اس جوائنٹ کے فوراً بعد وہ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ آلریڈی اگر آپ جا کے سرچ کریں ایئر کریش انویسٹیگیشنز، میں تو دیکھتا رہتا ہوں ریگولرلی نیشنل جغرافی کے اوپر، تو اس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جہاز اگر گرے تو سب سے مضبوط جگہ وہی ہوتی ہے، اور وہاں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے بچنے کے سب زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جہاز کا سب سے مضبوط ایریا وہی ہوتا ہے. اور وہ بندہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، اور بائی چانس رائٹ والا حصہ جو ہے میڈیکل کالج کی بلڈنگ پہ لگا، اور لیفٹ والا حصہ جو ہے وہ اس کے گراؤنڈ فلور پہ جا کے لگا. اور اس نے چونکہ سیٹ بیلٹ بھی باندھی ہوئی تھی، ابھی تازہ تازہ فلائٹ اڑی تھی، تو وہ امپیکٹ برداشت کر گیا. اور ساتھ ایمرجنسی گیٹ لگا ہوا تھا. جب وہ زمین پہ گرا تو ایمرجنسی گیٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کھلا، تو اس نے زور لگایا تو وہ باہر آ گیا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں اس نے اوپر سے چھلانگ ماری. اوپر سے چھلانگ ماری ہوتی بھائی نہ بچتا، وہ زمین پہ پہنچا ہے، امپیکٹ بھی ہوا ہے، بس وہ چند سیکنڈز کی گیم تھی، وہ باہر نکلا اور پیچھے آگ لگ گئی. یہ ظاہر اتنا فیول تھا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. یہ بائی چانس مجھے ایک ذہن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح چیزیں ریلیٹ کرنا شروع کرتے تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو فلم بنائی ہے قطر والوں نے، کافی پرانی وہ فلم ہے، انگلش میں اور اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اویلیبل ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اس زمانے کا جذباتی قسم کا مسلمان آ کے صلاح الدین ایوبی کو کہتا ہے کہ جی آپ بزدلی نہ دکھائیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، آپ حملہ کریں. تو صلاح الدین ایوبی نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ کی مدد تو پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی، لیکن اللہ کی مدد جسے تم سمجھتے ہو وہ اللہ کی مدد اس طریقے سے نہیں آتی ہے. ہم ہمیشہ شکست کھاتے رہے ہیں. 90 سال ہو گئے ہیں یروشلم کرسچنز کے قبضے میں ہے. جب تک میں اپنے فوجیوں کے لیے ریسورسز کو مینیج نہیں کروں گا، ان کے پانی کا بندوبست نہیں کروں گا، حالات و واقعات کو نہیں دیکھوں گا، اس طریقے سے میں ان سے جنگ نہیں کر سکتا. جس طرح پہلے لوگ ہارتے رہے تو ہم بھی اسی طریقے سے جنگ ہار جائیں گے. مجھے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو آپ دیکھیں جن لوگوں کی مثالیں تاریخ میں دی جاتی ہیں وہ سارے کے سارے کامن سینس رکھنے والے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، تبھی انہوں نے دنیا میں تبدیلی برپا کی. جذبات کی بنیاد کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. بہادری اور بیوقوفی میں ایک بڑی باریک سی لائن ہے، اس لائن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. خیر یہ تو ضمناً مجھے چاند ایک باتیں اس حوالے سے یاد آ گئیں، چونکہ میں نے رٹی رٹائی بات تو نہیں کرنی ہوتی، درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے.
واپس آئیں جو اسرائیل نے بدماشی کی ایران کے ساتھ، تو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجمن نیتن یاہو، بنیامین کو انگلش میں بینجمن، ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو نیتن یاہو نے کہا کہ یہ 2 ہفتے کے اندر ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پوری کیلکولیشن دیکھیں انہوں نے کی ہوئی ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وائنڈ اپ ہوگی جب تک کہ کوئی بڑا غوث وقت بیچ میں انوالو نہ ہوا اور اس نے جنگ نہ رکوائی. ادروائز یہ جنگ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے جواب میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، امام خمینی کے بعد جو بنے تھے خامنائی صاحب اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ظاہر مقابلے پہ انہوں نے آپریشن بھی لانچ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے لیکن ختم ایران کرے گا. اپنی قوم کا، مسلمانوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ظاہر ہے لیڈرز کو اسی قسم کی گفتگو کرنی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایران میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے. ایران کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیئر ویپن موجود ہے. یہ پوری ورکنگ کرنے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کی ہلہ شیری کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ادروائز اگر انہیں اس چیز کی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتے. پوری ورکنگ کرتے ہیں. اب جو دنیا میں 5 بڑے ورلڈ چیمپئنز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جنہوں نے دنیا کا نظم سنبھالا ہوا ہے، ویسے دیکھنے کو تو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اوورآل پوری دنیا کے نظم کو وہی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ارن کیا ایسے. اس کے بعد تو کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے کر بڑے لیول کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی ہو. تو وہ جو بڑے 5 ملک ہیں ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے امریکہ، وہ تو کلیئر کٹ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ سے چند دن پہلے تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے بیانات کیا آ رہے تھے، اور ڈیل کی گفتگو ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، اور کافی سارے سیشنز ہو بھی چکے تھے. اس میں بالکل شائبہ نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوگا. جیسے ہی اٹیک ہوا ہے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو اسرائیل کو ایڈوانس قسم کا اسلحہ دیا ہوا ہے، ان کو چلانا بھی آتا ہے، اور آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. اور پھر ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں. یہ اسرائیلی جنگ اپنی لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں. اور پھر ایران کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کیا یا ہماری کسی ملٹری انسٹالیشن کے اوپر، عراق میں، قطر میں، ہر جگہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے میں، ورلڈ چیمپئن جو ہیں وہ، تو اگر آپ نے کہیں اٹیک کیا تو پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب امریکہ حملہ کرے گا تو پھر 32 نیٹو کے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے. اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں، ترکیے بھی اور البانیہ بھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جائے. تو امریکہ کی تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یو کے اور فرانس کھل کے حمایت نہیں کر رہے، لیکن پیچھے سے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ اوپر سے بیان دے رہے ہیں کہ جنگ بہت آگے نہیں جانی چاہیے. جنگ آگے نہ جائے اس سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایران جواب نہ دے، آپ صرف مار کھا لیں اور اسرائیل کو اپنا غصہ نکالنے دیں، آپ جواب نہ دیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ جنگ کی حدت آگے نہ بڑھے. 2 ہی ملک ہیں پیچھے بچتے ہیں، ایک چائنا اور دوسرا رشیا، جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے اور ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن اس طرح کھل کر انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کی بات بالکل نہیں کی. اندر خانے ہو سکتا ہے مدد کریں، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آئے. مخالفت ضرور کی ہے. لیکن اس وقت مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً OIC کی، جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے،
اور عرب لیگ، اس میں بھی جو سعودی عرب ہے اس کا بڑا کردار ہونا چاہیے. سعودی عرب نے پہلی دفعہ ایران کی حمایت کی ہے، اس حوالے سے سلوٹ ہے ان کو. ترکی نے بھی مخالفت کی اسرائیل کی. پاکستان نے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں UNO میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، کمال جرت انہوں نے دکھائی ہے. جب وہ PTI کے ایک لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں انہوں نے جب گفتگو میں کوئی لفظ اس طرح کا استعمال کیا تو انہوں نے ادھر ہی کہا، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو ریاست بھی نہیں مانتے، ریاست کا لفظ بھی ان کے لیے یوز نہ کریں. اور حقیقتاً ظاہر ہے پاکستان تو اسرائیل کو اس وقت تک ریاست تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ فلسطین کو بھی پیرلل میں ایک ریاست نہیں دیتا. ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو صحیح سمجھتے ہیں ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز میں. اب تو اسرائیل اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے. اسی لیے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک کے لیے ویلڈ ہے. اسرائیل آپ پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے پاسپورٹ نیدرلینڈ کے نکل آئے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. کہانی کروانا چھوڑ دیں وہ. تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ظاہر ہے اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کے سب لوگ ایران کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اسرائیل سے اس حوالے سے مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. لیکن چائنا اور رشیا جب تک زور نہیں لگائیں گے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے کس طریقے سے وہ پہلے فلسطین کے اوپر اس نے ظلم کیا، پھر لبنان، یمن، عراق تو پہلے ہی تباہ کر چکے تھے یہ، اور اب بات ایران تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا بھی نمبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ میں بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی پاکستان تک انہوں نے پہنچنا ہے. راستے میں وہ سارا صفایا کرتے جا رہے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی وہم تھا تو اپنے ڈیفنس منسٹر کی تقریر 2 دن پہلے کی سن لیں. ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس دور کے اندر جبکہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ سیم پیج کے اوپر ہے. پہلے بھی یہ سیم پیج تھا، لیکن اس دفعہ والا جو سیم پیج ہے نا وہ سیم لائن ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بولا وہ بالکل فوج کی مرضی سے بولا ہے. 2 جملے انہوں نے بولے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کر سکتے ہیں. پہلا انہوں نے جملہ بولا کہ اگر آج ہم مسلمان ممالک اکٹھے نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. اندازہ کریں، چوہے جتنا ملک ہے اسرائیل، اور دوسری طرف 2 ارب مسلمان، آلموسٹ کوئی 60 کے قریب اسلامک کنٹریز، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. یعنی ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے نا، پیچھے سارے ان کے بڑے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم کا مداوع اس اعتبار سے کیا کہ وہ سارے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے تو فلسطین میں زبردستی انہوں نے بٹھا دیے. تو اس اسٹیٹ کی گارنٹی پہ تو UK اور فرانس اور امریکہ ہیں. سیدھی سی بات ہے. رشیا اور چائنا کو اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ 3 ملک تو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا خطرناک بلکہ خطرناک جملہ تھا جس سے عقل مندوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اس وقت مسلم کنٹریز کو مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ سے مراد وہ سفارتی طور پر بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں وہ ختم کیے جائیں، ان سے تجارت کا معاملہ ختم کیا جائے. اور اگر آرگنائز طریقے سے کوئی بائیکاٹ پروڈکٹس کا بھی ہو تو ہم اسے سپورٹ کریں گے،
لیکن وہ آرگنائز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں کی روزگار وابستہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح کے ولاگس دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کر دیں. ظاہر ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی نا, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں, یوز کرنے کے اعتبار سے تو مجھے تو ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, KFC, میکڈونلڈز, اسی طریقے سے بیکری آئٹمس, یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے. مجھے اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے لگتے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوتا, لہذا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. کاش ایسا ہو کہ اچھے طریقے سے بائیکاٹ ہو اور ان کی اکانومی کو واقعی ڈیمیج پہنچے. لیکن لوگوں کو یہ کہنا کہ جی آپ فاقے کریں, اور گاندھی صاحب نے بھی اس زمانے میں تحریک چلائی تھی گریٹ برٹن کے خلاف, بائیکاٹ کیا تھا. اور بھائی اس وقت لوگوں کی ضرورتیں کیا تھی؟ 2 وقت کی روٹی. آج ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارا تو انٹرنیٹ کا کنیکشن بند ہو جائے نا تو سانس بند ہو جاتا ہے. ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کریں گے, نوکریاں چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گے. تو ایک آرگنائز طریقے سے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے, جذباتی باتیں نہ کریں. اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر اگر بائیکاٹ کسی نے کرنا ہے وہ ضرور کرے. میں تو واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا بھائی, میرے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, میں نے سمپل موبائل رکھا ہوا ہے. جو ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں استعمال میں رکھی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں تو ضرورت کی چیزیں ہیں. کیوں ضرورت کی چیزیں ہیں بھائی؟ آپ اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ سمپل فون بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ بھی آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں. آپ سمپل گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں. ضروری آپ نے ایسی گاڑی یوز کرنی ہے جو اسرائیل کی سپورٹ میں کمپنیاں کھڑی ہوئی ہیں, اور آپ کو یہ کہنا ہے بائیکاٹ کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بائیکاٹ کے حوالے سے. میں اب نام نہیں لیتا اس کا, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے اچھے دوست ہیں اور ان سے تعلق بھی ہے, اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں وہ. تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے میں نے کامنٹس کیے, تو انہوں نے پھر ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا. تو میں نے پھر ان سے بات کی, میں نے کہا یہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہے. وہ سمجھے کہ میں نے جو باتیں اس میں کی ہیں نا وہ انجینئر صاحب نے انڈورس کر دی ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو فلسطین کے حق میں دعا لکھی ہے اور آپ کی ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز اس سے مختلف ہیں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں ایک اور ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا. تو اس ویڈیو میں وہ بتا رہے تھے کہ کوک کا اور پیپسی کا, ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. بائی چانس جب میں نے ان کی ویڈیو چلائی نا تو پیپسی کا اشتہار سب سے پہلے چلا اس کے اوپر. میں فوراً جناب وہ فوٹو کھینچ لی اور میں رکھی جے لیپ ٹاپ. جس بندے منو وہ ویڈیو بھیجی ہے نا کہ دیکھو جی لگتا ہے بڑے احترام سے یہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں اور انہوں نے بائیکاٹ کے بارے میں بتایا ہے. میں نے کہا میں نے دیکھ لی ویڈیو, تو اس کو میں وہ تصویر بھی بھیج رہا ہوں. میں نے کہا یہ دیکھ لو پریکٹیکلی. اب ان کو بھی مشورہ دیا جا سکتا تھا نا کہ آپ سارے ڈرنکس جو ہیں وہ اس کو بین کر دیں اپنے ان میں ویڈیوز میں. تو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. ہمارے جو سائل عظیم بھائی ہیں ان کی ویڈیوز کے اوپر بھی KFC کے باقی چیزوں کے اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی نے بین نہیں کیے ہوئے. اور مانیٹائزیشن ختم کر دو نا یار, چھوڑ دو نا. اور آپ لوگوں کو تو فرق بھی نہیں پڑتا, آپ نے اتنا کچھ رزق حلال کمایا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید. کیوں کرتے ہو اس طرح؟ تو پھر جو چیزیں ان لوگوں کی نکلتی ہیں نا, پھر آپ کو یہ پتا کیا بتائیں گے کہ یہ والا آپ بائیکاٹ بے شک نہ کریں, یعنی ساڈے والا نہ کرو تو اڈے والا کرنا ہے. تو یہ بھائی سارے تو اڈے والے نے, میرے والا کوئی بھی نہیں. میں تو آلریڈی یہ ساری فیسلٹیز یوز نہیں کر رہا. میرے پاس تو موٹر بائک ہے بھائی, ٹھیک ہے. میرے پاس اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. KFC اور یہ کولڈ ڈرنکس میں استعمال نہیں کرتا, اللہ کا شکر ہے. اور یہ میری کوئی بہادری نہیں ہے, مجھے اچھے نہیں لگتے. میں اس کو بھی کوئی اپنے کھاتے میں اس اعتبار سے نہیں ڈلوانا چاہتا کہ انجینئر صاحب نے کوئی قربانی دے دی ہے. مجھے چنگے ہی نہیں لگتے جی. ہم نے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کھانی ہوتی ہے تو گھر میں بنا لیتے ہیں, چپس بنا لیتے ہیں یا بریانی بنا لیتے ہیں. ہمارے تو فاسٹ فوڈ یہی ہے نا پنجاب کے کلچر کے اندر, یا پلاؤ بنا لیتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ہم انہیں بھی مخلص سمجھتے ہیں دین کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اخلاص نہیں ہے, لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی چیز ایپلیکیبل نہیں ہے جب تک کہ آرگنائز طریقے سے نہ ہو. شروع کریں نا. مثلا پاکستان میں جو بڑے بڑے علماء ہیں جن کا کروڑوں کا
بجٹ ہے سال کا، وہ اناؤنس کریں کہ جی 100 بندوں کا، ہر مدرسہ یہ اناؤنس کرے کہ 100 بندوں کا گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، جو لوگ ان کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ لائف ٹائم ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے، وہ اپنی نوکری چھوڑیں. اس طریقے سے کریں. اور کئی باتیں آپ کو غلط بتائی جاتی ہیں. پچھلے دنوں ایک بات مشہور ہوئی کہ جی KFC کی 550 برانچز جو ہیں وہ ترکی کے اندر بند ہو گئی ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے. اور ترکی میں تو ہر چیز اسرائیل کی ہے، سفارت خانہ ہے، سب سے بڑی تجارت ترکی اور اسرائیل کی ہے، ترکی نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے. اور جو کمپنی KFC کے جگہ پر آئی ہے نا کاروبار کو کامیاب کر کے، وہ بھی اسرائیل کی ہے، لوزامو. ہاں، وہ تو مجھے ترکی سے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا کہ علی بھائی یہ کیا گمراہ کر رہے ہیں عوام کو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سارا کاروبار اسرائیلی کمپنیاں کر رہی ہیں، کوئی کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا ہوا. یہ ساری مسلمانی جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی گھسی ہوئی ہے. تو بھائی وہ باتیں کریں جو پریکٹیکلی پاسبل بھی ہوں، اور کسی کی نیت کے اوپر یہ شک نہ کریں. اگر ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں جو پریکٹیکلی پاسبل ہو. آپ کی قربانی کا لیول یہ ہے کہ آپ سمارٹ فون اپنا ختم نہیں کر سکتے، اپنی گاڑی کی جگہ آپ سادہ گاڑی نہیں خرید سکتے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں KFC کا اور پیپسی کا بائیکاٹ کرو. یہ ساری جذباتی باتیں بھائی. اور بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا ہوا. رمضان نشریات میں مجھے خود بتایا یار میڈیا کے لوگوں نے کہ افطار کے وقت یہ مانگ رہے ہوتے ہیں جی KFC منگوائیں. کیا بات کرتے ہیں یار، کہانیاں کرائیں گے، جذباتی باتیں. یہ آخرت میں پول کھل جائے گا. ہم منافقت نہیں کر رہے. میرا تو آٹومیٹیکلی بائیکاٹ ہے، لیکن میں اس بائیکاٹ کو سمجھتا ہوں اگر کسی نے کرنا ہے تو آرگنائز طریقے سے کرے گا. اس طریقے سے بھوک ننگ کے ساتھ آپ دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے. آج ہماری بیسک نیڈز وہ نہیں ہیں جو آج سے 100-150 سال پہلے تھی کہ روکھی سوکھی کھا کے آپ گزارا کر لیتے تھے. اب لوگوں کی اکانومی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور پھر کس کس چیز کو آپ چھوڑیں گے؟ کرنا چاہتے ہیں آرگنائز طریقے سے ضرور کریں. کہتے ہیں جی آپ لوکل پروڈکٹس بنائیں نا. بھائی یہ ساری علمی شاوت ہے، ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے کہ KFC کے مقابلے پہ کوئی ہم بھی اس طرح کی چیز لانچ کریں اور ہمارا بھی کاروبار چلے. آج تک تو نہیں کر سکے، اب کون سا کر لیں گے؟ اور مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ کی بیوی، بچہ یا ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور میڈیکل سٹور پہ آپ جائیں وہ ٹیکہ تلاش کرنے کے لیے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا ہوا داڑھی پگڑی والا بندہ بتائے کہ یہ مفتی اعظم پاکستان کا بنایا ہوا ٹیکہ ہے لوکل اور یہ اسرائیل کا ہے، ایمانداری سے بتائیں آپ کون سا ٹیکہ خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم ان پروڈکٹس کے اوپر کیسے یقین کریں؟ ہمیں پتا ہے کہ گورے نے اگر کوئی چیز پروڈکٹ کے باہر لکھی ہوئی ہے تو وہی چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہیں. لیکن اپنے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ مرچ بھی خریدنے جائیں اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی ہوئی ہے، سستی سے سستی چیزوں کے اندر بھی ملاوٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا. خود یہ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی لوکل پروڈکٹ استعمال نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے نا اس زمانے میں 2014 کے دھرنوں میں 12 لاکھ کا ٹکٹ کٹوا کے آئے تھے. سب سے مہنگے والا ٹکٹ انہوں نے خریدا تھا. تو ان کی کوئی فیکٹری تو نہیں ہے بھائی، سارا چندوں کا مال ہی تھا. انڈائریکٹلی آپ کی کمائیاں ان تک پہنچ رہی ہیں، اور آج تک کسی مولوی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے. وہ کہتے ہیں آنے دو. بلکہ وہ الیاس قادری صاحب تو اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیر صاحب نے ہمیں کہا تھا لا تما لا جمع لا منع، یعنی تما لالچ نہیں کرنی، لا منع بھی نہیں کرنا. اگر کوئی لے کے آ جائے تو لے لینا ہے. لا جمع بھی نہیں کرنا. ویسے جمع کیا ہوا انہوں نے، اچھے اچھے مکان بنائے ہوئے. حالت یہ ہے کہ یہ لوگ تحمد اور کرتے میں اور پگڑی میں اپنی اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں چھپا لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی کتنے سادہ ہیں جی، دیکھیں سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تحمد پہنی ہوئی ہے، اور نکل رہے کس میں سے ہیں؟ 6 کروڑ کی گاڑی میں سے. وہ 6 کروڑ کی گاڑی ان کی سفید تحمد اور پگڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہے، اور ہم بھی سبحان اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. صحیح یاشی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں، اور آپ کو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں.
اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. اور خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کو مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اسرائیل کی بدماشی کو روکا جا سکے، بالکل میں اس کو انڈورس کروں گا. ورنہ الٹیمیٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات چلی جائے گی، کیونکہ اگر اس طریقے سے آپ مسلمان ملکوں کو ایک ایک کر کے ذبح کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے مسلمانوں نے تو اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اب کوئی امپائرز کا دور تو نہیں ہے. یہ تو بالکل نہیں ہونا کہ اسرائیل نے آ کر ایران پہ قبضہ کر لینا ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا. فلسطین پہ تو انہوں نے اس لیے قبضہ کیا نا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری سرزمین ہے، اتنے ہزار سال سے ہمیں الاٹ ہوئی بھی تھی، بعد میں کرسچنز آئے، پھر مسلمان آئے، ہم نے واپس لینی ہے. یا اس کے ارد گرد جو انہوں نے گریٹر اسرائیل والا پلان بنایا ہوا ہے. لیکن ایران پہ انہوں نے قبضہ نہیں کرنا، اور قبضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قبضہ کر بھی لیں، وہاں کے جو عوام ہیں ظاہر ہے وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. اس طرح تو دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد، اب تو امپائرز ختم ہو چکی ہیں. اور انہوں نے ایسا کرنا بھی نہیں ہے. بیسیکلی وہ رجیم چینج چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو ایران میں ایک کٹر قسم کی اسلامک گورنمنٹ ہے وہ ختم کر کے ہم وہاں پہ کوئی سیکولر حکومت لے کر آئیں. وہ اگر حکومت لے بھی ہے تو وہ چل نہیں سکتی. افغانستان میں تو پھر بھی کوئی ریشو پروپورشن تھا نا، کہ مذہبی لوگ بھی تھے اور سیکولرز بھی تھے. ایران میں تو میجورٹی جو ہے وہ بڑے کٹر قسم کے شیعہ مسلمز ہیں. اگرچہ وہ اپنی حکومت سے اختلاف بھی کرتے ہوں لیکن اسرائیل سے سخت نفرت کرتے ہیں. بالکل ویسے کہ جیسے یہاں پر جب انڈیا نے بدماشی کی پہلگام کے بعد تو اپوزیشن گورنمنٹ سارے اکٹھے ہو گئے. وہ چند ایک یوٹیوبرز یا پاگل ہیں ان کو چھوڑ دیں، اوورال تو اپوزیشن بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس کو بھی آپ 1000 سے ضرب دے لیں جو نفرت اسرائیل کے لیے ایران میں پائی جاتی ہے. لہذا رجیم چینج اگر کوئی کروائیں گے بھی تو وہ سروائیو نہیں کرے گی، سیدھی سی بات ہے. کیونکہ وہ اس حوالے سے اسرائیل سے سخت نفرت رکھتے ہیں. ان کا تو پورا بلڈ اپ ہی اسرائیل کے خلاف ہوا ہے نا. جس طرح پاکستانی فوج کی پوری ٹریننگ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہوئی ہوتی ہے، انڈیا کے بارے میں 0 ٹالرنس ہے. اس طرح وہاں پہ ان کی پوری نیشن کا بلڈ اپ اسرائیل کے خلاف ہوا ہے. اس میں کچھ انہوں نے خوابوں کی دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن اوورال انہوں نے اپنی عوام کو فلسطینیوں کی جو مظلومیت ہے اس کو پازیٹیو یوز کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کیا ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لہذا ان کا یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی رجیم چینج کروا لیں گے وہ. باقی فوجی اعتبار سے ہم بالکل مانتے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے پہ وہ نہیں ہے. اسرائیل نے دیکھیں ایئر اسٹرائکس کی ہیں، F-35 گئے ہیں وہاں پہ، 200 کے قریب طیارے استعمال ہوئے ہیں. تو ایران کا کوئی طیارہ نہیں اڑا. ایران کے پاس طیارے ہے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس وہی پرانے طیارے ہیں رشینز کے، کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ خرید نہیں سکتے. اس لیے تو ان کا ہیلی کاپٹر بھی گرا اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس میں شہید ہوئے. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پرزے نہیں تھے. یہ ہیلی کاپٹر بھی 40 سال پرانا تھا. پچھلے کوئی 30-40 سال کا اگر آپ ریکارڈ نکالیں تو سب سے زیادہ ایویشن کے حادثات جو ہیں وہ ایران کے اندر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر پابندی ہے. تو باہر سے وہ پرزے اس طریقے سے اویلیبل ان کو نہیں ہوتے. ہاں میزائلز ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں. ایئر سٹرائکس نہیں ہے، لیکن میزائل آپ کتنے پھینک لیں گے؟ پھر جہاں پر آئرن ڈوم سسٹم ہے، پھر راستے میں بھی انٹرسیپشن کے لیے ان کے پاس مختلف ملکوں کی حمایت ہے. عراق میں آلریڈی اڈے موجود ہیں امریکہ کے، قطر میں موجود ہیں، اور امریکہ ظاہر سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ہر اعتبار سے. امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اتنی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا تھا. بہرحال اس پورے ایپیسوڈ کے بعد پوری دنیا میں جو وہابی مسلمان ہیں، اہل حدیث دیوبندی یا خارجی ٹائپ لوگ، ناسبی ٹائپ، جنہوں نے کئی دہائیوں سے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی ایران اور امریکہ اندر سے ایک ہیں، اسرائیل اور ایران آپس میں ایک ہیں، یہ نورا کشتی ہو رہی ہے.
ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی ملک کھڑا ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں، سب سے توانا آواز تو ایران کی ہے. یہ کہتے تھے نہیں یہ نورا کشتی کر رہے ہیں ورنہ اسرائیل ان کے اوپر حملہ نہ کرتا. تو اب آپ کی تسلی ہو گئی ہے بھائی. اور دیکھیں کتنی تنگ نظری ہے. کوئی آپ کو بڑے علماء کی کوئی کانفرنس نظر آئی؟ کسی گلے پھاڑنے والے کا کوئی بیان ایران کے حق میں شد و مت کے ساتھ نظر آیا؟ بالکل نہیں. اندر سے خوش ہوئے میں کہ جی وہ شیعہ ہیں. وہ تو بھائی فلسطین کے اندر بھی 40% سے زیادہ شیعہ ہیں، عراق کے اندر بھی 60% سے زیادہ شیعہ ہیں. کافر جب آپ کو مارتا ہے وہ سنی اور شیعہ کے فرق کے ساتھ تو نہیں مارتا، وہ تو مسلمان سمجھ کے مارتا ہے. تو ان خوابوں کی دنیا سے بھی باہر نکلیں، اور جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا نا اور لانتیں کمائی تھی جھوٹ بول کے، اب پبلکلی معافی مانگے. اب ایٹ لیسٹ مانگ لیں. ہاں جو ہمارے پولیٹیکل فگرز ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے ڈٹ کے ایران کی سپورٹ کی ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل فیس ہیں، لیکن جو مذہبی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کا ذہن بنانا ہوتا ہے، ان کے بیانات اس طریقے سے شد و مت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ زیادہ تر کے تو آئے ہی نہیں سرے سے. حالانکہ یہ موقع ہے کہ اس وقت اگر وہ امت کی بات کر رہے ہیں تو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ کسی ایک ملک کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے. پاکستان کو ماضی میں ایران سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. ہمارے بلوچستان میں جو BLA کرتی رہی، اس کے علاوہ بھی جو مختلف دھماکے ہوئے، کلبھوشن یادیو جو پکڑا گیا انڈین ایجنٹ، وہ بھی ایرانی پاسپورٹ کے اوپر ہی انٹر ہوا تھا. ہم نہیں کہتے کہ ایران کی حکومت اس میں انوالو تھی، لیکن بہرحال یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم تو ہوئی ہے، یہاں پہ تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. لیکن پھر بھی اس وقت ایران کے اوپر مشکل وقت ہے، پاکستان اس لیے اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے. ایران کی ایک خوبی ہے، اگرچہ ان کی دوستی انڈیا سے پاکستان کی نسبت زیادہ ہے، لیکن کشمیر کاز میں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر موقع کے اوپر. بلکہ جو اس وقت مفتی اعظم ہیں ایران کے، خامنائی صاحب، ان کی تو کئی ایک ویڈیوز ہیں کشمیریوں کے حق میں. جب کبھی کشمیر ڈے آتا ہے تو وہ بیان ایشو کرتے ہیں. انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنی دوستی والا معاملہ رکھا ہوا ہے اپنی جگہ، لیکن کشمیر کاز میں وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور پاکستان اس کی قدر کرتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتا ہے. ابھی جو انڈیا نے ڈرامہ بازی کی اور ایک جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی الحمدللہ، اس میں بھی ایران نے اوپنلی تو اس طریقے سے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی جس طرح کرنے کا حق تھا، جس طرح ترکیے نے کی یا آذربائیجان نے کی، لیکن مورل سپورٹ ان کی پاکستان کے ساتھ تھی، انڈیا کے ساتھ نہیں تھی. کیونکہ انڈیا نے ان میں اتنے عرصے سے لابنگ کر کے، انویسٹمنٹ کر کے، چاہ بہار جو ان کی بندرگاہ ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے گوادر کے مقابلے پہ. تو انڈیا کے احسانات بھی ہیں ایران کے اوپر. وہ ٹھیک ہے اپنے معاملات کو لے کے چلیں. میں تو چاہتا ہوں پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تجارت کرے، لیکن بدماشی کسی کی قبول کرتے ہوئے نہیں، امن کے ساتھ رہیں. ہمارا تو شروع سے ہی موقف ہے، پاکستان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ جنگ کرو گے تو پھر ہم جواب دیں گے، اور اگر امن کے ساتھ رہنا چاہو گے تو تجارت بھی کریں گے. ایسا ہی ہونا چاہیے. انڈیا نے بھی جنگوں سے کچھ حاصل نہیں کیا اور پاکستان نے بھی کچھ حاصل نہیں کیا. دونوں طرف کے عوام جو ہیں وہ ان کی غربت آپ کے سامنے سیدھی سی بات ہے. اس لیے جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اسلام بھی اگر جنگ کی بات کرتا ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اپنے دفاع کے لیے یا ظلم کے خاتمے کے لیے. اس ٹاپک کے اوپر میں آلریڈی کافی دفعہ ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. آج ٹاپک نہیں ہے، آج چونکہ میں ایران کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، میرے منہ میں خاک. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو ایران کا یہ کچھ چھوڑیں گے نہیں جس طریقے سے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں. ایران میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا یا امریکہ کا مقابلہ کر سکے، سیدھی سی بات ہے. اس لیے باقی مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، سعودی عرب کی، ترکیے کی، پاکستان کی. یہ تین بڑے ملک ایسے ہیں جنہیں اس وقت فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے OIC کے، UNO کے فورم کو یوز کر کے اس جنگ کو فی الوقت رکوانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے
کئی ہفتے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب یہ انڈیا پاکستان کی وار کا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو پریزنٹ سچویشن چل رہی ہے اس میں ایران کو امریکہ کی بات مان لینی چاہیے اور ڈیل کر لینی چاہیے. اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب پاکستان کی مثال دینا غلط ہے. پاکستان نے جس زمانے میں اپنے نیوکلیئر ویپن کو ڈیولپ کیا ہے وہ وقت ایسا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس افغان وار کا شیلٹر موجود تھا. امریکہ کو رشیا کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی, اس لیے اس وقت جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب, ان سے ہمیں کئی معاملات میں اختلاف ہے, لیکن یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے بڑی سمجھداری اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے سٹارٹ کیا تھا, اور اس وقت جتنے بھی سائنٹسٹ تھے, انجینئرز تھے, سب کا کریڈٹ ہے, اور الٹیمیٹلی اسے منطقی انجام تک ضیاء الحق صاحب نے پہنچایا. وہ جو افغان وار تھی اس میں امریکہ کو ہماری ضرورت تھی, اور اس شیلٹر میں وہ ہمیں اس طریقے سے روک نہیں سکے, ورنہ روک لیتے. اور اس کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے جو ایٹامک بلاسٹ کیے وہ ایک مبارک دور تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا. ورنہ مجھے بتائیں 11 ستمبر 2001 کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کے بعد کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر سکے؟ اس لیے دیکھیں کہ ابھی تک 7 ہی ملک ہیں جو ڈکلیئر ہیں. 5 وہ ورلڈ پاورز جو ہیں, امریکہ, UK, فرانس, رشیا اور چائنا, اور 2 ان کے علاوہ ہیں انڈیا اور پاکستان. اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ انڈکلیئر ہے, اگر ہوئی تو وہ 8ویں ہوگی. باقی نارتھ کوریا یا ایران ابھی اس لیول پہ انریچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں پہنچے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے. تو مبارک دور تھا. اور اس زمانے میں جو ہمارے پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کی آفر کو قبول نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ اکیلے نہیں, پوری ٹیم کی ایفرٹ تھی, فوج بھی انوالو تھی, اپوزیشن بھی اس وقت ساتھ تھی, اور ریکوائرمنٹ بھی تھی, ورنہ ان کو تاریخ میں کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہ کیا جاتا اگر اس وقت اس کی اپروول وہ نہ دیتے. تو جس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننی چاہیے. بے نظیر بھٹو کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بے نظیر بھٹو نے ہی اپنے ملک میں امپورٹ کی, اور اپنی جان پہ کھیل کے یہ سارے معاملات اس وقت 1996 میں آغاز کیا. اور آج ہمارا ایٹم بم کسی کام کا نہ ہو اگر ہمارے پاس بیلسٹک میزائلز موجود نہ ہو, کیونکہ اتنی دور ایٹم بم کو پہنچانا ایئر فلائٹس کے ذریعے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بیلسٹک میزائل چاہیے آپ کو جو ہائپر سونک سپیڈ کے اوپر جائے, جس کو انٹرسپٹ کرنا بھی مشکل ہو. تو میزائل کے بغیر ایٹم بم کسی کام کا نہیں. تو اس لیے پاکستان نے اس کو بھی ماسٹر کیا الحمدللہ. تو پاکستان کو حالات و واقعات اللہ نے ایسے دیے کہ وہ مینج کر سکے. ایران کے پاس وہ حالات و واقعات نہیں تھے, اور پھر کوشش کے باوجود وہ کامیاب بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکے. لہذا اس وقت اگر وہ ڈیل کر لیں اور اپنی اکانومی کو درست کر لیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں, تو یہ میں آج مشورہ نہیں دے رہا, آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں, میں نے اس میں بھی یہی بات کی تھی کہ ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, یا آپ کا کچومر نکال دیں گے. حالات و واقعات فیوریبل نہیں ہے نا, آپ نے حالات و واقعات کو دیکھ کر معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے, خودکشی نہیں کرنی ہوتی. ویلاگز آپ جس طرح کے مرضی بنائیں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے, وہ آپ کو اجازت ہے, تقریریں کریں, لیکن پریکٹیکلی وہی کچھ کریں جو کچھ کرنا چاہیے, جو پاکستان آج تک کرتا رہا. یہاں ہمیں ملی ترانوں کے اوپر لگا کے رکھا سب کچھ, لیکن اندر خانے امریکہ کے ساتھ بنا کے بھی رکھی. بالکل ٹھیک کیا, ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. بنا کے رکھی ہے تو کسی لیول کے اوپر پہنچے ہوئے نا. ادروائز اگر آپ اس طریقے سے اندر خانے اس طرح کے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے, اور دیکھ لیں سارے ہی ایسے ہیں, یہ سارے ٹارزن ایسے ہیں. خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے اوپنلی تو مخالفت کرتے تھے, اندر خانے آپ نے ان کی لیکس بھی سن لی کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا, اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے. مذاق ان کا ٹھیک اڑ رہا تھا کہ بھائی باہر تو ٹارزن بنتے ہو, لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا
تو اصل بات یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس طرح ہی ہے. انڈیا کے ساتھ ہم نے دوستی کرنی ہے, باہر نکل کے انڈیا کو گالیاں نکالنی ہے, اندر بیٹھ کے ہم نے تجارت کی باتیں کرنی ہے. تو دنیا میں اس طرح نہیں چلا جاتا. ہمارے بھولے والے مسلمان جو ہے نا, وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی لیڈرز کی تقریروں سے متاثر ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا بجلی ان کے اندر بھری ہوئی ہے. وہ دیکھیں ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی کہتے تھے کہ IMF قرضہ واپس مانگے تھے, تسی کو آیا جے غوری. اندازہ کریں. اب آپ اگر مذہبی طبقے کے حوالے اپنی حکومت کر دیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی غوری نہیں آن لگا, یہ بھی دوستی کریں گے. یار مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ توانا آواز ہے نا پاکستان میں امریکہ کے خلاف. ایون انہوں نے یہودی جنٹ بھی کہنا شروع کر دیا خان صاحب کو, لیکن امریکن سفیر خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں بھی ایک دفعہ موقع دیں آپ. اندر سے سارے مانتے ہیں کہ غوث وقت امریکہ ہے, لیکن یہاں آپ کو تقریر میں بتائیں گے کہ جی وہ امریکہ کوئی خدا نہیں ہے. اور بھائی خدا کوئی نہیں مان رہا, لیکن پاور کو تو تسلیم کرنا پڑے گا نا آپ کو, جو پاور ہے, جب تک کہ گر نہ جائے. یا تو آپ ان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوں, تو کہانیاں کروانی چھوڑیں بھائی, پریکٹیکلی آپ معاملات کو دیکھ کر چلیں. میرا خیال ہے اب بھی جو ایک چھوٹی سی ونڈو رکھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ اگر اب بھی ڈیل کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈیل کر لیں گے اور اس چیز سے آپ پیچھے ہٹیں, تو میرا خیال ہے بڑے ملکوں کو انوالو کر کے ڈیل کر کے ایران کو پیچھے ہٹنا چاہیے, اپنی اکانومی پہ توجہ دے. ایران دنیا کی ٹاپ کی 10 اکانومیز میں آتا ہے اگر یہ اپنی ڈیل کر لے. اس وقت تو غربت کا حال وہاں پہ جو ہے نا, انٹرنیشنلی کر دیکھیں, وہ سروائیو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تیل ان کا اپنا نکلتا ہے, اجناس اپنی اگاتے ہیں, اس لیے اندر سے تو وہ بظاہر آپ کو خوشحال نظر آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس وقت اگر آپ ان کی کرنسی دیکھیں نا, جا کے گوگل پہ ٹائپ کریں کہ ایک ایرانی ریال اس کی ورتھ کیا ہے ڈالر کے مقابلے پہ, تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستانی 283 روپیز ہوں تو $1 ملتا ہے, اور ایران کے 42,000 ریال ہوں, 4200 بھی نہیں, 42,000 ایران کے ریال ہوں تو $1 آتا ہے. یہ کرنسی کا حال ہے ان کا. اندر خانے اگر ان کا جو مہنگائی والا معاملہ نہیں ہے تو وہ زرخیز زمین کی وجہ سے تیل نکل رہا ہے. آج ان کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں تو ایران ایسا ملک ہے جو $1 کا بھی مقروض نہیں کسی کا, ان کے پاس تیل ہی اتنا ہے, اور وہ تیل ظاہر ہے چائنا کو, انڈیا کو سستے داموں دے کر جو اپنی سینکشنز ہیں ان کے اندر جتنی ان کو باہر سے فوڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے ایکویلنٹ وہ تیل بیچ سکتے ہیں, اور یوں اپنا آپ سمجھ لیں بریک ایون پوائنٹ کے اوپر گزارا کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ پابندیاں ہٹ جائیں, ایران کو تو فائدہ ہوگا, پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. پاکستان کے بارڈر تک انہوں نے لائن بچھا دی ہے گیس کی, آئل کی, تو پاکستان میں تو ریٹس نیچے آ جائیں گے, ہمیں سستا تیل مل جائے گا جو ابھی اسمگلنگ کے ذریعے آتا ہے, پورے ملک میں اویلیبل ہو جائے گا. تو اس پورے ریجن کا فائدہ ہے کہ اگر ایران ان کے ساتھ سمجھوتا کر لے. یہ کوئی سجدے میں گرنا نہیں ہے بھائی, آپ کو وقتی طور پر صلح حدیبیہ کرنی پڑتی ہے. نبی علیہ السلام نے تو اسٹرانگ ہوتے ہوئے کر لی تھی حالات و واقعات کی وجہ سے, آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے اس وقت ان کے مقابلے پہ. اور یہ موقف میرا آج کا نہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میری پرانی ویڈیوز میں موجود ہے کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے, اور اس وقت کسی طریقے سے اپنے ملک کو کرائسس سے باہر نکالنا چاہیے. جو پابندیاں ان کے اوپر لگی ہیں ان سے باہر نکالیں, اور اس پورے علاقے کو چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ مل کر ڈیولپ کریں, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس بھی انوالو ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. صرف یہ اسلام والا ایشو نہیں ہے, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی انوالو ہے. چونکہ ایران چائنا اور رشیا کا پارٹنر ہے, اس وجہ سے امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اور اسرائیل کو انہوں نے ہلا شیری دی ہوئی ہے. سیدھی سی بات ہے. ایران میں اگر رجیم چینج ہو ان کی خواہش کے مطابق, اور کوئی ایسی پرو امریکن گورنمنٹ آ جائے جو رشیا اور چائنا کو چھوڑ کر امریکن بلاک میں آئے, تو یہ ان کے لیے فائدے کی چیز ہے. اور وہ
یہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر کسی جعلی طریقے سے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا بھی گیا تو وہ سسٹین نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں کے عوام جو ہیں پاکستان کی طرح کوئی ڈیوائیڈڈ نہیں ہے پولیٹیکلی، نہ مذہبی طور پر. وہاں بھائی ایک ہی فرقہ ہے، میجورٹی شیعہ سنی ہے، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ ان کے لیے امام حنیفہ ہیں. ہاں جی، یہاں پہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے امام حنیفہ جو ہیں وہ آلموسٹ 1200 سال سے قبر میں ہیں، اور وہ ان کی تقلید کرتے ہیں. شیعہ جو ہیں وہ زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور زندہ امام اس وقت 2 ہیں ان کے. عراق میں سستانی صاحب ہیں جن کے ایک فتوے نے داعش کو شکست دے دی، اور پوری عراق کی عوام داعش کے خلاف کھڑی ہوئی، جس داعش کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا، حالانکہ انہوں نے خود بنائی تھی. ایک فتوے کی بنیاد کے اوپر عوام ان کے خلاف کھڑی ہوئی اور انہیں عراق سے باہر نکال دیا. اور دوسرے جو سپریم لیڈر ہیں وہ خامنائی صاحب ہیں، جو ایران میں سپریم لیڈر ہیں. وہ وہاں پر نہ بھی بیٹھے ہوں، وہ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوں، ان کے عوام ان کو فالو کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں. اس اعتبار سے سمع اور اطاعت کا سسٹم بڑا سٹرونگ ہے شیعہ کے اندر. اس لیے رجیم چینج سے وہاں کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. خمینی صاحب کا جب انقلاب آیا تھا 1979 میں، اس وقت سیکولرز نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا ایران کے شہنشاہ کے خلاف، کیونکہ وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایران کے ریسورسز جو ہیں وہ سب سے بڑا ریسورس جو ہے ان کا تیل، اس میں وہ کمپرومائز تھا. پھر خمینی صاحب انقلاب لے کر آئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے ایک سختی بھی وہاں پر کی. کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نرمی بھی ہونی چاہیے، تو وہاں پر تھوڑی بہت مخالفت ان کی پائی جاتی ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ کوئی رجیم چینج کروائی جا سکے، یا اگر کروائیں تو وہ سسٹین رہے گی. بے تاج بادشاہ وہی ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پاکستان میں ایک پولیٹیکل جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہماری کافی سپورٹ ہے اور اس وقت ہماری طاقت ہے. یہ کاغذی طاقت ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے. لیکن وہاں پر اگر خامنائی صاحب جیل میں ہوں یا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں، ان کی طاقت ہے، کیونکہ وہ مذہبی طاقت ہے. میں نے بتایا نا، وہ امام حنیفہ ہیں ان کے لیے. اور آپ سمجھ لیں بریلویوں کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی جس طرح قبر سے باہر نکل آئے تو کسی کی پیری مریدی چل سکتی ہے دنیا میں، تو اس طرح ان کے لیے وہ خامنائی صاحب ہیں یا سستانی صاحب ہیں. تو اس لیے ان کا بانڈ بڑا سٹرونگ ہے. ان کا سسٹم سنیوں والا نہیں ہے، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں. تب تقلید کرتے ہیں تو وہ تو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ایران سے ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو جو ہے حرام ہے، تو لوگوں نے اپنی فصلیں جلا دی تھی. اتنا سٹرونگ سسٹم ہے ان کا. تو وہ اپنے اس معاملے میں اتنے سٹرونگ ہے کہ رجیم چینج سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا. آرڈر پھر بھی خامنائی صاحب کا ہی چلے گا، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس وقت جو لیڈنگ مسلمان ملک ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ملیشیا بھی شامل کر لیں، ان کا کام ہے کہ ایران کو ہر طریقے سے سپورٹ دیں، OIC کے فورم کے ذریعے، اور UNO میں بھی جا کے آواز اٹھائیں. پاکستان کے جو وہاں پر نمائندہ ہیں انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی ہے، وہ نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، بڑے اسٹرانگ طریقے سے ایران کی سپورٹ کی ہے اور اسرائیل کی مذمت کی ہے انہوں نے. گفتگو کے اینڈ کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، یمن کے، لبنان کے، چائنا میں، کشمیر میں، انڈیا میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں، جہاں کہیں بھی مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو یہ توفیق دے کہ بجائے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے کے مسلمان ملکوں کے ساتھ کھڑے ہوں، جس لیول کے اوپر سپورٹ کر سکتے ہیں وہ سپورٹ کریں، تاکہ مستقبل میں اس تکلیف سے بچ سکیں جو دوسرے مسلمان ملکوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. اور اس میں اگر لیڈنگ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو پاکستان ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے اس وقت سب سے اسٹرانگ آرمی بھی پاکستان کی ہے مسلمان ملکوں میں سے،
اور ڈیفنس سسٹم بھی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اس کی بنیاد کے اوپر میں نہیں کہتا کہ کافروں کے اوپر کوئی جنگ مسلط کر دے، لیکن اس کو یوز کرتے ہوئے چائنا اور رشیا کو اپنی سپورٹ میں لاتے ہوئے کسی طریقے سے اس وقت تو جنگ بندی کا معاملہ کریں. کیونکہ ایران نے ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کی ہے، اس وجہ سے اسرائیل اس سے دشمنی بھی رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے امام خمینی نے انقلاب کے بعد یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ہم جمعۃ الوداع کا دن ہر سال یوم قدس کے طور پر منایا کریں گے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. وہ آج تک منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور جن لوگوں کو یہ وہم تھا یا شیطان نے پٹی پڑھا دی تھی یا وہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں ان کے دماغ میں یہ چیز تھی کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اوپر سے دشمنی ہے، تو اس ایپیسوڈ کے بعد تو یہ ساری چیز کھل کے سامنے آ گئی کہ یہ ساری کانسپریسیز اسی لیے تھی کہ ایک بدنامی کا معاملہ کیا جاتا، مسلمانوں میں سنی شیعہ کی بنیاد کے اوپر دراڑ ڈالی جاتی. اور ظاہر ہے وہ کافر کامیاب ہے. مسلمان حکمرانوں کا کام ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکل کر اب اس وقت اپنے ملک کو بچانے کی خاطر ہی دوسرے مسلمان ملکوں کا ساتھ دیں، تاکہ کل کو آپ پہ برا وقت آئے خدا نہ خواستہ تو وہ ملک بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. ویسے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے. اور زبانی کلامی دعوے کرنے یا ٹویٹ کرنے کی بجائے آپ پریکٹیکلی کوئی عمل کریں. OIC کے فورم سے، UNO کے فورم سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ فلسطین سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل نے یہ ساری ڈرامہ بازی کی ہے. پہلے انہوں نے انڈیا کو پاکستان پہ چڑھایا، وہ ناکام ہوئے، تو اب انہوں نے دوسرا محاذ کھول لیا ہے. کیونکہ یورپ میں، امریکہ میں، ایون حکومتی لیول کے اوپر بھی اب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، یہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا. خدا گنجے کو ناخن نہ دے، اس زمانے میں یہودی مظلوم تھے، آج ہٹلر کی جگہ پہ یہودی آ کے بیٹھ گئے ہیں اور مسلمان مظلوم ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ اس وقت اسرائیل اور انڈیا کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے، بلکہ اب ایران میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انڈین لوگ ہی تھے جنہوں نے جاسوسی کی ہے اسرائیل کے لیے بھی، اور پاکستان کے خلاف بھی جاسوسی والا معاملہ جو ہے انہی ایجنٹس کے ذریعے ہوتا تھا. ایک ایک کر کے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اب تو بہت لیٹ ہو چکے ہیں. اتنی زیادہ ان کی رجیم کے اندر غدار داخل ہو چکے ہیں کہ شاید ان کی صفائی کرنا اب مشکل ہو. تو اس وقت مسلمان اکٹھے ہو کر ایران کو اس تکلیف سے نکالیں اور کسی طریقے سے جنگ بندی والا معاملہ ہونا چاہیے. اگر یہ جنگ لمبی ہوئی تو ظاہر ہے ایران کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی کھڑی ہوں گی. یہ سلسلہ رکے گا نہیں، سیدھی سی بات ہے. ایک ایک کر کے دیکھیں، انہوں نے ہمارے سارے ملک ہڑپ کر لیے، عراق کو تباہ کر دیا، افغانستان کا کچھ نہیں چھوڑا. اب بظاہر آپ کو ایک ملک نظر آ رہا ہے، لیکن اکانومی ان کی بھی بڑی مشکل سے ہی چل رہی ہے. چوری کے پیسے کے اوپر ہی چل رہی ہے اکانومی، سیدھی سی بات ہے. $7 ارب کا ہر سال ٹریڈ ڈیفیسٹ ان کا ہوتا ہے، جو وہ سمگلنگ کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب شکر ہے چائنا نے دوستی کروائی ہے پاکستان کی اور افغانستان کی، تو کوئی ٹریڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ امید ہے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. مجھے تو اب امید کی کرن جو ہے وہ چائنا ہی نظر آتا ہے ورلڈ لیڈر کے طور پر، کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے کوئی سہارا بن جائے. سیدھی سی بات ہے. ادروائز کوئی اچھے حالات نظر نہیں آ رہے. ہم دعائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين.